اللہ رب العزت نے مور کو اور سانپ کو جنت سے کیوں نکالا؟ اس میں سب سے بڑی غلطی شیطان کی رہی۔ شیطان کی نسبت بیچارے مور اور سانپ کو یہ تکلیف برداشت کرنی پڑی، کیونکہ اس میں بیچاروں ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن مدد کی تھی، شیطان کی مدد کی تھی جنت میں جانے کے لیے۔ کس طریقے سے؟ جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور اماں حوا علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو ان کے لیے ایک آزمائش رکھی، فرمایا کہ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب بھی مت جانا اور نہ اس درخت کے پھل کھانا، اور یہ آپ کے لیے آزمائش رہے گی۔ تو شیطان چونکہ کھلا دشمن ہے انسان کا، اس نے بدلہ لیا کہ مجھے جس کی نسبت جنت سے نکالا گیا ہے، مجھے بھی اس کو جنت سے نکلوانا ہے، مجھے بھی بدلہ لینا ہے، مجھے اس کو بہکانا ہے، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ اور اس نے جنت میں جانے کی پلاننگ کی۔ اور کیا پلاننگ کی اس نے جنت میں جانے کے لیے؟ اس نے مور سے مدد لی۔ تو مور نے کہا کہ میں جنت میں تم کو نہیں لے جا سکتا، لیکن میں سانپ کے پاس لے جانے کا راستہ بتا سکتا ہوں، تم جا کے سانپ سے مدد لینا، وہ تم کو ضرور جنت میں لے جائے گا۔ جب جا کے سانپ کے پاس شیطان گیا اور سانپ سے کہا، شیطان نے، مجھے جنت میں لے جا، تو سانپ نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے جنت میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ اپنے منہ کے اندر سانپ شیطان کو رکھ کے جنت میں لے گیا، جنت میں پہنچا دیا، اور وہاں جا کے اس نے اپنے چالیں چلنا شروع کر دی اور اپنے وسوسے ڈالنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے جا کے آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں نہ آ سکے تو اس نے جا کے اماں حوا علیہ السلام کو بہکایا۔ چونکہ عورت کمزور ہوتی ہے، بہکاوے میں جلدی آ جاتی ہے، باتوں میں جلدی آ جاتی ہے، شیطان نے جا کے اپنا حربہ اماں حوا علیہ السلام پر جا کے آزمایا، اور اماں حوا علیہ السلام اس کے بہکاوے میں آ گئی، اور جا کے آدم علیہ السلام کو اماں حوا نے بہکایا، اور ان کو جا کے سمجھایا کہ جو درخت ہے اس کے پھل کھانے کے لیے اللہ رب العزت نے منع فرمایا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نہیں ناراض ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جا کے جب آدم علیہ السلام کو اماں حوا علیہ السلام نے سمجھایا تو ان کے دل میں بات آ گئی، اور انہوں نے اللہ کا حکم توڑ دیا اور اس درخت کے پھل کھا لیے۔ تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا اور دنیا میں بھیج دیا، دنیا کی تکلیفوں میں، دنیا کی مشقتوں میں، دنیا کے غم میں، دنیا کے درد میں، دنیا کی حاجتوں میں، دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا کر کر دنیا میں بھیج دیا۔ اب تم دنیا کی تکلیفیں برداشت کرو۔ اور چونکہ مدد کس نے کی تھی؟ مور نے اور سانپ نے مدد کی تھی، اسی نسبت اللہ رب العزت نے ان کو بھی جنت سے نکال دیا، کیونکہ سانپ کے پہلے پیر تھے تو اللہ رب العزت نے سانپ کے پیر چھین لیے اور رینگنے کے لیے دنیا میں بھیج دیا۔ اور چونکہ مور کی خوبصورتی اللہ نے برقرار رکھی، لیکن مور کی آواز کو اللہ رب العزت نے خراب کر دیا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو گناہ کرے گا اس کو سزا ضرور ملے گی، لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے معافی کی گنجائش رکھ دی، کیونکہ اگر انسان غلطی کر کے معافی مانگ لے گا تو اللہ رب العزت اس کو ضرور معاف فرمائے گا، اور شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے معافی سے، توبہ سے۔ شیطان کہتا ہے ایک تو اس نے غلطی کر لی، اوپر سے اس کو معافی بھی مل گئی، کیونکہ شیطان نے کہا تھا جنت سے نکلتے وقت، اے اللہ رب العزت مجھے قسم ہے تیرے جلال کی، میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا۔ اللہ رب العزت نے بھی کہا مجھے قسم ہے اپنے جلال کی، جو تیرے بہکاوے میں آ جائیں گے میں ان کو جہنم سے پورا بھر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، شیطان کے بہکاوے میں مت آؤ، شیطان کے وسوسوں میں مت آؤ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔